Ahlul Athar, Ashabul Hadith, the Salafiyun, Ahlul Sunnati wal Jama'ah, they give preference to the two revelations over the opinions of men. ایک مختصر حدیث بھی بیان کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نا دجال کے حوالے سے ہماری بہت زیادہ عبر ہیں، مواعظ ہیں، ہماری بہت سارے دروس ہیں، اسباق ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ دجال ہمارے زمانے میں ابھی تک تو نہیں آیا، مگر اگر ہم واقف ہو جائیں دجال کے حوالے سے، واقف ہو جائیں کتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے خبرداری دی تھی، اگر ہم واقف ہو جائیں ان معلومات سے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے اس دور میں، اس وقت میں، دجال کے آنے سے پہلے، ان فتن اور فساد کے حوالے سے جس کا سامنے ہمیں اس دور میں کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں عقیدہ، منہج سے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، بخاری مسلم نے روایت کی تھی، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم ذکر الدجال۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جیسے اللہ تعالیٰ اس کے لائق ہیں، اور پھر دجال کا ذکر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی لانذرکموہ ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ۔ اب غور کریں کہ کس قسم کے الفاظ نبی علیہ السلام استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً میں آپ لوگوں کو دجال کے حوالے سے خبردار کرتا ہوں، ایسا کوئی نبی نہیں آیا سوائے کہ اس نے دجال کے حوالے سے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ لقد انذرہ نوح قومہ، یقیناً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے حوالے سے خبردار کیا تھا۔ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، لیکن میں آپ کو اب ایک بات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا۔ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرُ، جان لو کہ دجال اندھا ہے، یعنی وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے جیسی دوسری روایت میں بتایا گیا ہے، اور جانو کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے، تمہارا رب اندھا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے جو امام بخاری مسلم نے روایت فرمائی تھی، اس میں ہمارے بہت سارے اسباق ہیں۔ یہاں ہم 3 اسباق کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ انبیاء کرام اور پیغمبروں کا جو منہج تھا وہ یہ تھا کہ وہ شر اور اہل شر سے تحذیر کرتے تھے، خبردار کرتے تھے، لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ فلاں اہل شر میں سے ہے، فلاں چیز شر ہے۔ یہ صرف نہیں کرتے تھے کہ فلاں چیز شر ہے مگر صاحب شر کو بھول جاؤں، صاحب شر کا میں ذکر نہیں کروں گا، نہیں، یہ چیز شر ہے، فلاں بندہ اس شر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پیغمبر کا طریقہ، ان کا منہج یہ تھا کہ وہ ان اصحاب شر، اہل شر کی صفات کا بھی بیان کرتے تھے اور ان کا نام بھی ذکر کرتے تھے جب ضروری ہو۔ یہ پہلی بات ہے۔ دیکھو یہ ایک دلیل ہے، مختصر حدیث ہے، اس سے ہم اپنا منہج استنباط کرتے ہیں کہ ہم کو پیغمبروں کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ وہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ بس اچھا بندہ بنو، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپناؤ، اور اچھا پڑوسی بنو، اچھا بیٹا بنو، اچھا فرمادار اپنے والد کے ساتھ بنو، بس اخلاق پہ صرف تاکید دو۔ نہیں، پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ پیغمبروں کا طریقہ اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ صاحب اخلاق ہو، اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ شر کے خلاف خبرداری دو، اہل شر کے خلاف خبرداری دو، یہ پیغمبروں کا طریقہ تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اس مسئولیہ، اس ذمہ داری کو ادا کیا تھا، انہوں نے یہ منہج اپنایا تھا۔ امت مسلمہ میں سے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حتیٰ وہ
گمراہ لوگ جو مسلمان تھے صحابہ کرام ان کے خلاف خبرداری دیتے تھے، ان کے شر کے خلاف اور ان کی ذات کے خلاف اور ان کے نام اور ان کی صفات کو بیان کرتے تھے۔ یہ ایک پہلا سبق ہے جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں قرر للناس الحق وهم سيعرفون الشر، بس لوگوں کو نا حق کا بیان کر لو، جو شر ہے وہ خود بخود اس کو سمجھ پا لیں گے۔ جو حق ہے بس حق کو بیان کر لو، حق کو سمجھ جاؤ، حق کیا ہے، اور جو شر ہے، اور جو اہل شر ہیں، اور جو شر کے جو مختلف راستے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شر کا ذکر کرو، بس آپ حق کو بیان کر لو، یعنی علم حاصل کر لو، مدرسے میں جاؤ، وہاں جا کے علم حاصل کرو، عقیدے کی کتابیں پڑھ لو، عقیدے کی کتابوں کی حفظ کر لو، بس یہ کافی ہے، اور پھر اس کے بعد تم شر کو خود بخود پہچان لو گے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کا طریقہ نہیں تھا۔ شر کی تحذیر کر رہے ہیں، اہل شر کی تحذیر کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ تفصیلی دعویٰ تھا، ایسے اجمالی دعویٰ نہیں تھا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، وفیہ تحذیر من الشر قبل وقوعہ فمن باب اولی تحذیر منہ بعد وقوعہ۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ابے یار تم بار بار بدت کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہر وقت شرک، تعویذ، یہ وہ فلاں کے بارے میں بات کر رہے ہو، فلاں مولوی، فلاں جماعتوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہماری جماعت کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو، ہمارے فرقے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بدت، شر، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں قبل وقوعہ، اس کے ہونے سے بھی پہلے۔ وہاں ان کے آگے سامنے دجال تھا؟ نہیں تھا نا۔ یہ تمام اخبار جو لگتا آج نہیں پڑھ سکتے ہوئیں گے، مگر جو ہم انشاءاللہ آنے والے نشست میں پڑھیں گے دجال کے حوالے سے، اس وقت تو نہیں تھا، وہ فتنہ تو نہیں تھا۔ یہ بات ہم کو بطور سلفیین یاد کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہو سکتا ہو کہ ہمارے ساتھ ایک ہفتہ نہیں گزرتا اور کوئی نہ کوئی ہمیں کہے گا او بھائی بس کرو بدت، یہ ہر چیز بدت ہے۔ ہاں ہم پہچانتے ہیں کہ یہ چیز بدت ہے، میں بار بار کیوں اس چیز کے بارے میں بات کرے؟ او بھائی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبۃ الحاجہ میں جمعے کے دوران تقریباً ہر جمعہ یہ خطبۃ الحاجہ پڑھتے تھے، جس میں وہ فرماتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، حالانکہ اس وقت کوئی بدت کی وجود ہی نہیں تھی۔ تو بدت آنے سے پہلے، گمراہی آنے سے پہلے، اور وہ جو شر ہیں ان کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس شر سے آگاہ کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہم کو شر کو، ظاہری سی بات ہے جب وہ وجود میں آ جائے اس کی تحذیر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے آنے سے پہلے اس کی تحذیر کی تھی۔